أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 شعبان 1429 ہجری مطابق 8 اگست سن 2008 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو سی پورٹ کے کیمپ کے اکاموڈیشن کی اس مسجد میں منعقد ہوا ہے، جدہ دعویٰ سینٹر کے تعاون سے، میں اس اجلاس میں ماہ شعبان اور مسلمان کے موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، ہوتی جاتی ہے سنتیں معدوم۔ بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، ہوتی جاتی ہیں سنتیں معدوم۔ سنیوں نے بھلایا سنت کو، سنیوں نے بھلایا سنت کو، ہے فروغ اب ہر ایک بدعت کو، ہے فروغ اب ہر ایک بدعت کو۔ خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، ہم سے اب کفر کوئی غیر نہیں۔ خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، ہم سے اب کفر کوئی غیر نہیں۔ شرک و بدعت نے کر دیا یلغار، ہے اسلام تیری خیر نہیں۔ شرک و بدعت نے کر دیا یلغار،
ہائے اسلام تیری خیر نہیں۔ دوستو اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں قرآن کریم کی مذکورہ آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو جو یہاں بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، اطلاع ملی ہے کہ مکہ المکرمہ سے بھی، حرم سے بھی بہت سارے احباب اس پروگرام کی صدا سن کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جس بھی جگہ سے، جس بھی منطقے سے، جس بھی علاقے سے، جس بھی مقام سے آئے ہیں، اللہ آپ کے قدم قدم پر لاکھہ لاکھ نیکیاں آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے عوض میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جس طرح یہاں ہم اکٹھا ہو کر کے بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں ابھی اخوان سے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسے مقام پہ آپ لوگوں نے پروگرام رکھا ہے جو واقعی ایک تو پہلی دفعہ ہے، دوسرے ایک ایسے گوشے میں ہے کہ جہاں تک پہنچنا بہت سارے لوگوں کے لیے دشوار اور صبر آزما بھی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے احباب کو بہت مشکلوں میں ڈال رکھا ہے، اور بہت ساری آزمائشوں اور امتحانوں سے وہ گزر کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یقین مانیں، آپ کی یہ عظیم الشان تعداد دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، تقریر سننا اور سنانا یہ تو ہر جگہ آپ کو یہ چیز میسر آ جائے گی، اور مختلف جگہوں پر بھی آپ اس کو سنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد جہاں اپنی اصلاح ہے یا جہاں پر علم حاصل کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، ایک بڑا عظیم مقصد اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خوشخبری اپنی امت کے لیے بیان کیا ہے۔ حدیث تو بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کا اختصار سے اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر، ایسے مقامات پر فرشتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فرشتے، رحمت کے فرشتے ایسی محفل پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اہل محفل کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ایک پکارنے والا کہتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے کہ اے مشارکین مجلس، اے شرکت کرنے والوں، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک اور لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اس میں جو ایک اس کا مفہوم ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے والے، سننے والے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے ان سب کا نام لکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں مقام پر فلاں 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 لوگ جمع ہو کر تیری یاد میں تیری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جبکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ بیان کرنے کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری محبت میں۔ تو اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں۔ فرشتے اللہ پوچھتا ہے پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اے اللہ تجھ سے اور محبت کریں اور تجھ سے دعائیں کریں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اور کیا ان کی خواہشیں ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔
جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ تجھ سے اور زیادہ ڈریں گے اور تیری اور زیادہ عبادت و بندگی کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو شرکت کی نیت سے نہیں حاضر ہوا، اس کا کوئی اور مقصد تھا، اس کا کوئی اور مطلب تھا، لوگ بیٹھے تھے چلتے چلتے وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس بھی مقصد سے حاضر ہوا تھا میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیزو، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور میں خوشخبری ان احباب کو جو جدہ کے مختلف گوشوں سے آئے ہیں، کیمپ میں جو اپنے کمروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا تو گھر ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے خوشخبری۔ جو لوگ محنت و مشقت کر کے، اور جمعے کا دن جو چھٹیوں کا دن ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن بیوی بچوں یا اپنے گھومنے ٹہلنے کا دن ہوتا ہے، وہ لوگ ان تمام عیش و آرام کو ترک کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا، اور ضرور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ، کہ جو علم کے حاصل کے حصول علم کے راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب اللہ عز و جل کے حقیر سے حقیر بندے ہیں۔ اللہ کی بہت مخلوقات ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو معصیت نہیں کرتے، اللہ کے بے زبان، زبان گونگے بہرے بہت ساری مخلوقات ہیں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ مکھی، یہ مچھر، یہ چونٹیاں، یہ سمندروں میں مچھلیاں، یہ تمام سب، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ پانی، ہم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے گناہوں کے بھی ارتکاب ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، معصیتوں کے ارتکاب ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور ہونا ہے اور یہ ہوگا، گناہ ہوں گے، معصیتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندو سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہے، بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور بڑے کریم اور بابرکت گھر میں ہم تمہیں جگہ دیں گے، یعنی جنت میں ہم تمہیں بٹھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، اکبر الکبائر، بلکہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، جرم، معصیت، خطا، اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتلائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہوں کے درجات ہیں، گناہ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، سزاؤں کے بھی درجات ہیں۔ شراب پینے والے کو جو سزا دی جائے گی وہ ایک زناکار کو نہیں دی جائے گی، ایک زانی کو جو سزا دی جاتی ہے وہ ایک شراب پینے والے کو سزا نہیں جائے گی۔ سزاؤں کے درجات ہیں اللہ کے ہاں اور قانون شریعت میں بھی، اسی طرح گناہوں کے بھی درجات ہیں، ان میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے درجات کچھ اور ہیں اور ان کی سزائیں کچھ اور ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے درجات ان کی سزائیں کچھ ایسی بھی سزائیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھروں کے سامنے نہر بہ رہی ہو
اور 5 وقت تم اس کے اندر غسل کرو تو کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے کی مثال یہی ہے کہ جس طرح نہر میں غسل کرنے والا 5 ٹائم اس کے جسم میں گناہ میل باقی نہیں رہتی، ایسے ہی جو بندہ وضو بنا کر نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان بڑے بڑے گناہوں میں بہت سارے گناہ کبائر ہیں جس میں صرف مسلمان ہی نہیں ایسے ہیں جو ان سے روکتے ہیں. بڑے بڑے گناہ غیر مسلمین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، وہ بھی اپنے ماننے والے، ہندو بھی، زردشتی بھی، بدھسٹ بھی، وہ بھی اپنے ماننے والوں کو بڑے بڑے گناہوں سے روکتے ہیں. چوری نہ کرو، بدماشی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف بری نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو، کسی کا ناحق طور پر قتل مت کرو. بلکہ ایسے ایسے دھرم بھی موجود ہیں کہ وہ اسی جرم کے احساس میں کہ کہیں کوئی جان ہم سے ضائع نہ ہو جائے، انہوں نے جانوروں کا گوشت بھی کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ کہیں ہم سے یہ جرم نہ ہو جائے، یہ خطا نہ ہو جائے کہ ہم کوئی جانور ذبح کریں. یہ بھی وہ ظلم سمجھتے ہیں. اس طرح وہ بچتے ہیں گناہوں سے، اور اس طرح ان کے دھرموں میں بھی موجود ہے. لیکن میرے عزیزوں، مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ بڑی خصوصیت حاصل ہے. یہ باتیں اگر آپ دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہر ایک آپ کو اپنے سروں کے اوپر بٹھائے گا. چوری مت کرو، زناکاری مت کرو، بدکاری مت کرو، شراب مت پیو، فحاشی مت کرو، بے حیائی مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی کا برا مت چاہو، کسی کو قتل مت کرو، کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف بری نظر اٹھا، سب آپ کو اچھا کہیں گے. لیکن مسلمان ذرا ایک درجہ بلند ہے. مسلمان کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ان تمام جرموں سے کہیں بڑا جرم ایک ہے. اگر کوئی مسلمان اس بات کی دعوت دیتا ہے تو سب کے ہاں میٹھا بنا ہوا پھرتا ہے، سب کے ہاں میٹھا رہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں کا کے ہاں ایک اور بھی جرم ہے جو بہت بڑا ہے، جو جب آپ اس کا جھنڈا بلند کرو گے اور جب آپ یہ کہو گے یہ جرم نہ کرو تو اس وقت ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی. یاد رکھو، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے. یہود بھی دشمن ہو جائیں گے، نصارہ بھی دشمن ہو جائیں گے، غیر مسلمین بھی دشمن ہو جائیں گے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس جرم میں ملوث ہیں سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے. پتہ ہے وہ کون سا جرم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں سب سے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، جرموں میں سب سے بڑے جرم کی بات نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ. اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا ہے، روزی دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، مالک کائنات ہے، خالق کل ہے، علیم خبیر بصیر ہے، سمیع بصیر ہے. تمہارے سینے کی دھڑکنوں سے بھی وہ واقف ہے، خلوتوں سے، جلوتوں سے، رات کی تنہائیوں سے، گفتگو سے، بات چیت سے، نگاہوں سے، کانوں سے، ہر چیز سے، وہ ذرے ذرے سے. وہ عرش کے اوپر مستوی رب، جو عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استوى، جو عرش کے اوپر بلند ہے، مستوی ہے، وہ رب وہاں سے زمین کی ایک ایک، آسمان کی ایک ایک حرکتوں سے واقف ہے. اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے نظر و نیاز، سجدے، رکوع، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پکار، دعا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں. اس میں کسی بھی مخلوق کو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بڑی مخلوق ہو، چھوٹی مخلوق ہو، کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. ساجھیدار بنانا، پارٹنر بنانا، حصے دار بنانا. شریک اسی سے کہا جائے، شریک زندگی، زندگی کا پارٹنر، لائف پارٹنر، شریک حیات، لائف پارٹنر. اللہ رب العزت کے ساتھ ساجھیدار بنانا کسی کو، خود بننا تو بہت دور کی بات نہیں، بنانا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ سب سے بڑا گناہ، یہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو ٹونا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنا یہ بھی جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. یہ 7-8 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اور بڑے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نہیں معاف ہوتے جب تک کہ ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے اور ان سے توبہ کیا جائے. جب تک توبہ نہ کیا جائے، اور توبے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دیا جائے،
اس سے نفرت کی جائے اور اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں اچھے سے اچھے کام، بھلائیاں، نیکیوں کے کام کیے جائیں، تب یہ معاف ہو سکتا ہے۔ ورنہ بغیر توبہ کیے ہوئی اگر کوئی بندہ مر گیا تو یاد رکھو وہ لاکھ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا، اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ رب العزت معاف کر دے تو معاف کر دے، سوائے ایک جرم کے، سوائے ایک گناہ کے جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں بھی، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ کون سا گناہ ہے؟ الاشراک باللہ، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ایون اگر آدمی مر گیا تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شرک کرتے ہوئے مرا ہے اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ اللہ ہمیں شرک جیسی خطرناک اور بھیانک غلطیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو شرک کی حالت میں مرا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور شرک یہی ہے کہ اللہ کے لیے پکار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کو پکاریں۔ اللہ لہو دعوت الحق، حقیقی پکار صرف کس کے لیے ہے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی بھی نبی کو بھی اپنی مدد، اپنی مشکل کے لیے پکارنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی پکارتا ہے، چاہے وہ رسول کو پکارے، نبی کو پکارے، غوث کو، قطب کو، کسی کو، وہ شخص پرلے درجے کا مشرک ہے، اور اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج اور زکوٰۃ سب کچھ برباد ہیں، بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ورنہ آج بہت سارے مسلمان غیر تو غیر، کفار تو کفار، یہود و نصارہ تو یہود و نصارہ رہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو ہماری زبانوں کو سمجھتے اور بولتے ہیں، تقریباً 60-65% مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ اتمام حجت ہو رہی ہے، یہ حجت قائم ہو رہی ہے، آپ کے کانوں میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ معاف فرما دے، لیکن شرک باللہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ شرک باللہ بھی سب سے بڑی بدعت ہے، اور بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے درمیان ملوث ہیں۔ اسی موضوع کو لیے ہوئے یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ پوچھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنتیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ عمل کرے آدمی، محنت کرے کہ میرا رب، میرا اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ اگر صفر ہو، نتیجہ اگر زیرو ہو، نتیجہ اگر خسارہ ہو، تو پھر ایسے عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ وہی بات بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو، پوچھ لو کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام محنتیں بیکار ہو گئیں، تمام محنتیں بیکار ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ اس خوش فہمی میں ہیں، اس گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بھیانک بات ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم تو بڑے اچھے عمل کرتے تھے، لیکن یہاں ان اعمال کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہی، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟
دستے کفے افسوس ملنے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے یہی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر ہم اپنے اللہ کو کن اعمال سے راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ بولو، بات اہمیت کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ضروری ہے۔ آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 103۔ آپ اٹھا کر کے اس کی تفسیر جا کے اپنے گھروں پہ دیکھنا۔ سورہ الکہف جو جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہو، نمبر 103 نمبر کی آیت ہے، اس کی تفسیر پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کھول کر کے بیان کی۔ لوگ اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ غاشیہ جمعے کو آپ سنتے ہو بھائی ہمیشہ، عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ وہ دن ہوگا جس دن چہرے لرز رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے نگاہیں، سر جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں تھر تھرا رہی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں، دنیا میں عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہوشیار آدمی وہ ہے جو سوچ اور سمجھ لے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی بھی دیکھو کہ یہ کوالٹی اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے سعودی عرب سے، 10 لاکھ 50 لاکھ کا چیک اپنی جیب میں رکھ کر کے، ایک پرس میں رکھ کر کے جاتا ہے۔ ایک آدمی پورا کنٹینر ڈبہ ڈبی جمع کر کے لے کے جاتا ہے اپنے ملک میں۔ وہ ڈبہ ڈبی جمع کر کے بہت زیادہ خوش، ماشاءاللہ پورا 2-3 کنٹینر سامان لے کر کے آیا ہے، کارگو کیا ہے سی پورٹ سے، اور ہندوستان پاکستان کے سمندر کے اوپر اتارا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہیں، ارے یہ تو بہت سامان لایا، یہ بندہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، یہ دیکھو خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ حالانکہ 10 15 50 لاکھ کا چیک اس کی جیب میں ہے، لیکن یہ دیکھو 15 کنٹینر لے کر کے سامان آ، یہ بہت۔ بہرحال سی بورڈ پر یا گھر جا کر کے جب سامان کھولا گیا تو اس میں پیپسی مرندے کے ڈبوں کے سوا اس میں کوئی چیز نظر۔ کیوں؟ وہ اتنے سال رہ کر کے کہا گیا یہ کیا لایا بندہ؟ ارے کہا بڑی محنت سے روڈوں پر چل کے یہ ڈبے میں نے چنے، دھوپ کی شدت، گرافوں میں روڈ کھڈے ہو گئے، چل کر گلیوں میں چلتے پھرتے، پولیس کے ڈنڈے بھی سہے، دوڑائے بھی گئے، رات کو چوری کے جرم میں ممکن پکڑے بھی گئے، بڑی محنتوں سے جمع کیے ہیں صاحب۔ دنیا تھوکے گی اس کے اوپر کی نہیں تھوکے گی؟ بدتمیز آدمی، تو کتنی بھی محنت کیا، جدوجہد کیا، فائدہ کیا ہوا؟ ابے پیپسی کے ڈبے بٹورنے تھے تو کیا ہندوستان پاکستان کم تھے؟ یہی رہتا، نکلنے کی ضرورت کیا تھی اتنا؟ تو یہ چلت پھرت، یہ دوڑ دھوپ، وہاں کوئی کام۔ اور یہ آدمی، اے بھائی تو کیوں آ گیا؟ تو خالی ہاتھ، تو سعودی عرب سے آیا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسکرا رہا ہے، نہیں ہے۔ نکالا اس نے چیک 10-50 لاکھ کا، یہ دیکھو کیا ہے، بینک، ماشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کی کرنسی بڑھے گی، اس کی بلڈنگ بنے گی، بیٹی کی شادی کرے گا، یہ کرے گا، کار خریدے گا، بنگلہ خریدے گا، سب کچھ کرے گا۔ خالی ہاتھ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوالٹی دیکھو، کوانٹٹی مت دیکھو کہ کتنی ہیں۔ یہ ڈبے ڈبی سے کوئی کام نہیں، کوئی 1000 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، گھما گھمی دیکھو اپنے ملکوں کے اندر آ گیا ہے شعبان کا مہینہ، ایک ہفتے کے بعد دیکھنا وہ ناٹک کہ نوٹنکی والے بھی بیچارے شرم و حیا کریں کہ واہ، ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے مسلمان ہیں۔ اگر دیوالی میں 10 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، 10 کروڑ خرچ ہوتے ہیں، مسلمان 50 کروڑ خرچ کرتا ہے، پٹاخے، دیوالیاں، یہ وہ بھی گھما گھمی ہوگی۔ اور مولویوں کی تو ہری ہر موسم میں رہتی ہے۔ بیچاروں کو تو مرنے پر پوچھتے ہو، پیدائش پہ تو پوچھتے ہو، انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے،
ایسے نہیں تو ویسے کیسے نہیں، تو ہماری روزی روٹی تو تمہارے سے چلنی ہے، تمہاری جیبوں پہ ڈالنے ڈاکے ہیں، کیسے بھی تو نکالنا ہے۔ انہوں نے بھی مختلف ڈھنگ اور طریقے۔ آج فلانے بابا کا فاتحہ ہے، تمہارے ابا قبر میں خواب میں آئے تھے، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، شدت کی، ایئر کنڈیشن لگوا لو۔ اچھا حضور کتنے ایئر کنڈیشن کے؟ 50,000 میں لگ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی کے ساتھ سفارش وارش کر کے لگوا دیں گے۔ 50,000 کا چیک آپ کما کر کے اس کو دے رہے ہو۔ واللہ بدلا رہا ہوں، ایسے ایسے مذاہب موجود ہیں، قبروں میں باغ بغیچے تک لگواتے ہیں، باقاعدہ فارم ہاؤس بنواتے، پیسے مولوی پیسے لے لے کر کے سب کرتا ہے۔ جاؤ برہانیوں کے پاس، خوجوں کے پاس، بہریوں کے پاس، اسماعیلیوں کے پاس بیٹھو، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مولوی یوں ٹکتے ہیں، ہمارے بھی سب، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نہ دیکھو کہ یہ عمل تو بہت تھوڑا ہے، اس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، بس نماز ختم۔ نہیں، فلانے کو دیکھو ایک رات میں 2 ہزار رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 دن میں پورا قرآن ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں کیا مطلوب ہے؟ اللہ نے فرمایا، سنو قرآن کریم سنو، قرآن کریم بہت رشتے کاٹ دیے گئے تمہارے قرآن کریم سے، تمہیں جاہل بنایا گیا، اور انگریزوں نے تمہیں تمہارے دین سے دور کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو روزیوں سے جوڑ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، اور جو بچا کھچا اسلام تھا وہ مولویوں نے آخری کیل ٹھونک کے اور دور کر دی۔ اسلام میں کچھ نہیں ملتا نا، روزی نہیں، روٹی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، عہدہ نہیں، کرسی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہمیں امریکہ یورپ کے قانون میں ملتا ہے، ان کے تعلیم میں ملتا ہے۔ ان کے بیٹا پیدا بھی ہوا، ابھی لولا لنگڑا کیسا بھی زندہ رہے گا کہ نہیں، ماں اور باپ پہلے ہی سے سرانا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا ماسٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا۔ دین مسلمان گھرانوں میں یہ عالم ہے۔ دین، ارے دین کیا پڑھے گا؟ 10 گھنٹے انگریزی پڑھے گا، 1 گھنٹہ مولانا صاحب ٹیوشن یا کہیں پہ عصر کے بعد مسجدوں کے اندر اس کو بیچارے کو لے جا کے چٹائی پہ بٹھائیں گے کہ قرآن پڑھ لے گا بس۔ اللہ کے دین کے ساتھ تمہارا یہ رویہ، یہ سوتیلا سلوک تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے ساتھ قربتیں چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو تو فوقیت اور اولیت اللہ کے دین کو دو۔ ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں، دوسرے دین اور ادیان کے دھرموں کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اس دنیا کے اندر، مسلمان اس دنیا کی مسیحا، دنیا کا مسیحا ہے، انسانیت کے ناؤ کو کھینے والا ہے مسلمان اس دنیا کے ظلمتوں کو مٹانے والا، مسلمان دنیا کا رہبر، مسلمان دنیا کا قائد، مسلمان پورے دنیا کا حاکم، مسلمان پوری دنیا کی قیادت کرنے والا ہے۔ مسلمان اجالوں کے ہم سفر ہیں، مسلمان اندھیروں سے لوگوں کو نکالنے والے۔ لیکن افسوس آج ہماری بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور جہاں بھی ہماری، آج ہم غلامیت کی غلامی میں کیا ہے وہ ضمیر بک جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اسلام سے رشتہ بھی کاٹ لیا، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب کا فتویٰ ہے، مولانا صاحب سے پوچھ لیں گے، مسجد کے مولانا سے پوچھ، بات ختم۔ یاد رکھو، قرآن کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا، نبی کے پیغام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، بیرسٹر مت بنو، سب کچھ بنو، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو۔ سب سے پہلے اسلام کی تعلیم بنیادی طور پر حاصل ہونی چاہیے، تاکہ تمہیں یہ عقیدہ تمہارا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور تمہیں آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اسی دنیا کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے، 60 70 100 برس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہاں دوسری ابدی زندگی شروع ہوگی، وہاں کے لیے ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، وہاں کی مسلمان کو فکر ہوتی ہے۔ مسلمان خواہشات کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان میں اور یہود و نصارہ اور کفار میں فرق ہے۔ مسلمان اپنے ضرورت کی تکمیل کے لیے زندہ رہتا ہے، خواہشات کی تکمیل اور اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں زندہ رہتا۔ کافر ضرورت نہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے محنت کرتا ہے۔ ضرورت اور خواہشات میں فرق ہے۔ ضرورت ایک گلاس پانی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت سادے سودے پانی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات برف کے پانی سے بھی پوری نہیں ہوتی۔
آدمی نہ جانے کن کن جگہوں پہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. ایک سلطنت پانے کے بعد خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا تو دوسرے سلطنتوں کو ہڑپ کرنے کے فکر میں رہتا ہے. یہ کفار کی صفت ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پوری کرتا ہے. ضرورت پوری کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اپنے زندگی کو صرف کرتا ہے. یہ کافر میں اور ایک مومن میں فرق ہے. مومن قناعت پسند ہوتا ہے. مومن قناعت کرتا ہے, رب کی روزیوں پر دیے ہوئے پر صبر کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. کافر اپنی خواہشات کا غلام بن کر اور خواہشات کے پیچھے وہ اپنی زندگی کو تیاگ دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ مومن میں اور کافر میں فرق ہے. آج تم مہنگائی کے لیے سب کے لیے رو رہے ہو. مہنگائی کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں الحمدللہ موجود ہیں, ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. لیکن چلاتے وہ ہیں, مرتے وہ ہیں جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں, جو خواہ بخواہ خواہشات کے پیچھے. آپ کے پاس پہلے جوال نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, تو کیا آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی؟ آپ کی تنخواہیں بچتی تھیں. لیکن آج جوالات اور موبائل ہم نے خواہشات کے پیچھے لگائے تو عالم یہ ہوا کہ تنخواہ کا تقریباً 200-300 ریال یوں ہی موبائلوں میں صرف ہو جاتا ہے, 400 ریال. پہلے خطوں کی دعوت میں بھی کام نہیں چلتے تھے, ضروریات چلتے. لیکن نہیں, جو بندہ خواہشات کی تکمیل میں آگے بڑھتا جائے گا تو مہنگائی تو بڑھتی جائے گی نا. پیدائش تو اپنے حساب سے اللہ رب العزت دنیا کو پیدا کرنے والا, اور ہر چیز توازن کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دینا ہے. مچھلی بھی سمندر میں بیلنس کے ساتھ آتی ہے, جیو جنت, بکرے, مرغیاں, چاول, گیہوں, یہ تمام سب. لیکن جب ہم ان تمام کو بیچ کر اپنی خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں تو پھر مہنگائیاں بھی آپ کے سروں پر آئیں گی اور آتی رہیں گی. آپ چلاتے رہو گے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی دنیا کا شخص اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے. دور کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے. جس سے بھی پوچھو کیا بات ہے بھائی, پیٹرول مہنگا ہو گیا. ارے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہمارے ملکوں میں پیٹرول استعمال کرتے ہیں؟ 20%, 80% تو 11 نمبر کی گاڑیوں سے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے 11 نمبر سلامت رکھے کہ نہیں رکھے؟ الحمدللہ صحت بھی, تندرستی سب بنتی ہے. جو زیادہ چلتا ہے, نہ شوگر کا مریض ہوتا, نہ ٹی بی کا مریض ہوتا, نہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. آج ہم 11 نمبر چھوڑ دیے, ہم نے کروڑ, ہزار, لاکھ کی گاڑیاں استعمال کرنا شروع کی تو لاکھ روپے ڈاکٹر ڈاکو لوٹ کے لے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ٹرینیں چلائی ہیں, بسیں چلائی ہیں, 2 4 روپے میں آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں. لیکن نہیں جاتے بھائی, ہماری شان کے خلاف. ہم کو گاڑی چاہیے, خواہشات پوری کرنی ہے, ہم کو پیٹرول چاہیے. پیٹرول مہنگا. تو پیٹرول کی مہنگائی کا کون رونا؟ 20% لوگ پوری دنیا کے اندر چیخ رہے ہیں مہنگائی. ٹھیک ہے, مہنگائی کہاں سے آئی ہے؟ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے. یہ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ نہ سوچو یہ اللہ کا عذاب ہے. اسے ورلڈ بینک بھی پورا نہیں کر سکتا. یہ عالمی تغذیے کے جو ذمہ دار امریکہ, یورپ میں بیٹھے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو یہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, بنایا ہے. اللہ ہی اس کا حل کرنے والا ہے. رجوع کرو اللہ کی طرف, اپنی ضرورتوں کو دیکھو, خواہشات کے پیچھے نہ چلو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن میں پوری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے. آخرت تک ہم مولوی آدمی ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہماری باتیں کوئی نہیں سنے گا. مولوی لوگ ہیں, ان کی باتوں کا کیا ہے, چھوڑو, ان کو کیا معلوم دنیا داری. بیٹا دنیا داری تم سے اچھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. ہم تمہیں سکھائیں گے. ہم رب کے غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے امین ہیں الحمدللہ. دنیا کی قیادت اور دنیا کی حکمرانی ہم نے کی ہے اور ہم نے چلایا ہے دنیا کو, اور دنیا نے امن و شانتی کی راہ لی ہے. جب جاہل اور کافر اور مرتد اور ملحد اور بددینوں کے ہاتھوں میں دنیا کی باغ و ڈور آئی ہے, تب دنیا چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اور مصیبتیں آئی ہیں. ورنہ الحمدللہ ابو بکر سے لے کر کے ہماری تاریخ اسلام شاہد ہے. یہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے حاملین, نبی کے دیوانے, نبی کے فرزانے, نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے والے, نبی کی دین کی شریعت کو نافذ کرنے والے الحمدللہ رہے تو پوری دنیا کے اندر امن و سکون رہا ہے. دنیا نے چین کی نیند, کافر بھی, مشرک بھی, ملحد بھی, بددین بھی, سب چین کی نیند سوتے تھے. لیکن آج ان کے ہاتھوں میں گئی ہے تو آج یہ عالم ہو رہا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑو, قرآن اور حدیث سے اپنے رشتوں کو جوڑو. مسلمانوں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھو. اللہ کے نبی چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے پیچھے پیچھے چلتا, لیکن وہی نبی چٹائی کے بستروں پہ سو رہا ہے. قناعت کا عالم یہ ہے کہ 2 ہفتے, 3 دن, 2 مہینے گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں. قناعت کا عالم یہ ہے خود نہیں کھاتے, غیروں کو کھلا دیتے ہیں.
یہ ہمارے نبی کی قناعت کا عالم تھا۔ آج ایک لیڈر، ایک منسٹر، ایک بیرسٹر خود اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، پبلک بھوک مرے، بھیک مانگے، چاہے چولہے بھاڑ میں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں کی فکر نہیں۔ دودھ کا پیالہ آ رہا ہے گھر کے اندر، 2 مہینے سے چولہے نہیں جلے، تحفے میں آ رہا ہے۔ آج کل کا مولوی پیر یا یہ لیڈر ہوتا تو اپنے گھر والی کو پہلے لے جا کے پلاتا، لیکن دروازے پر دودھ کا پیالہ آ رہا ہے، گھر کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ وہ مدینے کے مسجد میں پڑے ہوئے اصحاب صفہ، بھوکے پیاسے، وہ غریب اور غربا بیٹھے ہوئے، آؤ ابو ہریرہ بلاؤ سب کو، دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے، آج ہمیں بھی یہ شیوا اپنانا چاہیے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں اچھی پکا کے کھا لیتے ہیں۔ غریب مسکین ہمارا پڑوسی بھوکو مرتا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو غریب بھیک مانگ رہا ہے ادھر ادھر، ہم اس کی غربت کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کی فقیری کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان بھائی ہے، اور اپنا بھائی ذلیل ہو، رسوا ہو، اپنا بھائی بھکاری ہو، یہ ایک مسلمان برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے پڑوسیوں کا سب کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کے لیے قربانیاں دو، اللہ رب العزت تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل ہی ہے جو کائنات کے اندر امن و سکون پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا مل کر کے بھی اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہے تو بنا سکتی نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ میں نے بتایا کہ کوانٹیٹی کتنی بڑی ہو اس کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے یہاں مطلوب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ رب، بابرکت رب کون ہے؟ جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ سب سے بہترین عمل، ہاں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ موت و زندگی کے جو مرحلے رکھے ہیں، اس بیچ کے جو فاصلے، کوانٹیٹی زیادہ نہیں، احسن عمل دیکھنا چاہتا اللہ رب العزت کہ سب سے بہترین عمل کس کا ہے۔ اور سب سے بہترین عمل کس کا ہے؟ فإن خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کا ہر عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، یہی مطلوب ہے، مقصود ہے۔ جتنا دین ابو بکر نے مانا، عثمان نے مانا، طلحہ نے مانا، علی نے مانا، عمر نے مانا، رضوان اللہ اجمعین، اتنا دین آپ مانو، عمل کرو، انشاءاللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ ہے مطلوب۔ ماہ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعب سے مطلوب ہے۔ شعب کے معنی ہوتے ہیں گھاٹی، شعب مانے گھاٹیاں، نشیبی زمینیں۔ اور شعبان چونکہ یہ رمضان سے پہلے آ رہا ہے مہینہ، اس کو اسی کی ایک پیش خیمہ کہہ لیں آپ شعبان کو، یعنی اس گھاٹی سے پار ہوں گے تو آپ کو رمضان کی شاہراہ مل جائے گی، برکتوں والا مہمان مل جائے گا، رحم و کرم والا، خیر و برکت والا مہینہ آ جائے گا، سایہ فگن ہو جائے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، رواہ البخاری، کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے تھے اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے فإنه كان يصوم شعبان كله، کبھی کبھی اللہ کے نبی پورے شعبان کا، ایک روایت میں ہے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور مسلم اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ كان يصوم شعبان الا قليلا، کہ شعبان کے کچھ ایام میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے اور کچھ ایام میں روزہ اللہ کے نبی نہیں رکھتے تھے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، جن کی من جملہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ ہمدردی اپنی امت کو فرمایا کہ اذا بقی نصف من الشعبان فلا تصوموا، 15 شعبان تک روزہ جتنا رکھنا چاہو رکھو، لیکن جب نصف شعبان، آدھا شعبان پورا ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے 16، 17، 18 کو
رکھے وہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا مت رکھو، یا اگر کوئی چاہے رمضان کے استقبال میں 2 دن 4 دن پہلے سے روزہ رکھے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی اتنی فضیلت احادیث میں ملتی ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی کے عمل سے اور فرمان سے یہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آج ہمارے ملکوں کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ شعبان کا مہینہ آتے ہی عجیب و غریب نقشہ گلیوں کا، محلوں کا، شہروں کا ہو جاتا ہے، ہر طرف گھما گھمی دکھائی دیتی ہے، حلوے اور ماٹھے کی تیاریوں میں لوگ مصروف نظر آ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مولویوں کے تیور بھی منبر و محراب پر بدل جاتے ہیں، گلیوں میں اسٹیج لگ جاتے ہیں، شعبان کی فضیلت میں چا بجا محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر چوکوں چوراہوں پر چراغاں کر کے علماء کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ حضرت مولوی صاحب خوب چلا کر فضائل شعبان، نیاز کے فضائل، فاتحے کے فضائل، حلوے اور ماٹھے اور زیارت قبور کی اہمیت پر اپنے جو ہے گلوں کو پھاڑتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں جس زمانے جاہلیت میں، میرا ایک دور گزرا ہے زمانے جاہلیت کا، جہاں قبر پرستی، شرک اور بدعات کے اندر یہ بندے ناچیز کسی زمانے میں تھا، اور ایک عمر گزاری ہے میں نے اس کے اندر۔ وہاں باقاعدے 2 ہفتہ پہلے سے ہی، 1 ہفتہ ہم باقاعدے پیر صاحب کے پیران کے حکم سے پورے گاؤں کے چاروں طرف جتنے گاؤں ہوتے تھے دودھ جمع کرتے تھے، اور گھی خریدنے جاتے تھے۔ گھی خرید کر کے کنٹینر میں باقاعدے اس کو دودھ جمع کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کے کھوئے بنتے، پھر کھوئے بن کے اس کے حلوے بنائے جاتے۔ حلوے بھی ایک قسم کے نہیں، 10 قسم کے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ گیہوں کا حلوہ ہے، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ ہے، اور بعض حلوے تو ایسے ماشاءاللہ کی منہ میں ڈالو اور حلق کے نیچے، اور بعض حلووں کو تو توڑنے کے لیے ہتھوڑوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ایسے حلوے، اور پھر نیاز، اور پورے محلہ یعنی قرب و جوار جمع ہوتا تھا، اور باقاعدے جناب علی وہ دعوتیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر پھر قبر کے اوپر چونے کاریاں ہونی، مزارات سجائے جاتے، دیپ جلائے جاتے، چراغاں ہوتے، روشنی ہوتی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مردے تشریف لاتے ہیں قبروں سے اٹھ کر کے 15 شعبان کی رات کو، ہر گھر والے کے میت وہاں آتے ہیں، اور گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جس گھر میں فاتحہ ہوتا ہے اس گھر کو خیر و برکت کی دعائیں دے کے اور چلے جاتے ہیں، اور جس گھر میں فاتحہ نہیں ہوتا اس گھر کے اوپر لعنت بھیج کر کے وہ مردے چلے جاتے ہیں، اماں ابا مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، جاؤ کوئی مولوی، کسی مولوی کے گھر میں فاتحہ نہیں ہوتا 15 شعبان کو، مولوی دوسروں کے گھروں میں فاتحہ کرتا، اپنے گھر میں اس کا فاتحہ نہیں ہوتا۔ واللہ بتلا رہا ہوں، یہ نہ اس کے گھر میں حلوے بنتے ہیں، ہمارے گھروں سے حلوے کی قدر ڈھیر لگ جاتی ہے، اس کے گھر میں حلوے بنانے کی مولانی ٹھرا کے سوتی ہیں، ان کو کیا فکر ہے، ٹفن آ رہی ہے، کھانے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں۔ مولوی کے گھروں میں یہ سب کام نہیں ہوتے۔ ہاں عوام، اسی لیے لوگ خود فاتحہ نہیں دیتے۔ کبھی کسی کو دیکھا گھر والے کو فاتحہ دیتے ہوئے؟ نہ ہی یہ کہا جاتا فاتحہ دے دو، نہیں، یہ کہتے ہیں فاتحہ دلا دو، فاتحہ دلاؤ، فاتحہ ہاں دو نہیں۔ کیوں؟ تم تو دے نہیں سکتے، ہیں؟ فاتحہ دلاؤ۔ مولوی نے بھی کیسا لفظ بڑھایا، فاتحہ دلاؤ۔ اب دلانے کے لیے تو مولانا صاحب ہی آئیں گے، امام مسجد آئیں گے، حفظ جی آئیں گے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، جس میں ہمیں تیاری کرنی ہے، یہ سب گل گپاڑوں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، اس سے پہلے میری تقریر سے پہلے شیخ یاسر جابری کی تقریر ہوئی ہے، شاید انہوں نے منہج بتلایا ہے، میں تو آرام کر رہا تھا، شاید انہوں نے بتلایا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کس انداز سے اس کو سمجھا جائے۔ میرا معاملہ بہت آسان کر دیا انہوں نے۔ میرے بھائیوں، یہی حقیقت اس شعبان کی بھی ہے کہ شعبان کا مہینہ نبی کی زندگی میں کتنی دفعہ آیا، 23 برس تک آیا کہ نہیں آیا۔ پھر ابو بکر کی 2 سالہ زندگی، 2.5 سالہ، اس کے بعد حضرت عمر کی 10 سالہ زندگی، دور حکومت، پھر حضرت عثمان غنی کی 12 یا 13 برس کی حکومت، پھر حضرت علی کی 5 برس کی حکومت، اور پھر دیگر صحابہ کی حکومت۔ ان میں شعبان کی 15 تاریخ آئی کہ نہیں آئی؟ ضرور آئی۔ ہمیں دین کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے، ہمیں دین کو وہیں سے لینا ہے جہاں سے ابو بکر نے لیا ہے، عمر نے لیا ہے، عثمان نے لیا ہے، علی نے لیا ہے، فاطمہ نے لیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے لیا ہے، اور دیگر صحابہ کرام نے لیا ہے، تابعین نے لیا ہے، تبع تابعین نے لیا ہے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، جتنے بھی سلف کے ائمہ گزرے ہیں، جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے وہیں سے ہمیں بھی دین سمجھنا ہے، اور انہی سے سمجھنا ہے، انہی سے سمجھنا ہے۔ اپنے منمانی باغیچے اطفال قرآن اور حدیث کو نہیں بنا سکتے آپ،
اگر اپنے منمانی قرآن و حدیث کو باضابطہ اطفال بنائیں گے تو پھر یہ فرقے آج دیکھ رہے ہو اسی وجہ سے پیدا ہوئے. یہ جو جوتیوں میں دال بن رہی ہے کہ وہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ قادری ہے، وہ چشتی ہے، وہ نقشبندی ہے، وہ بہائی ہے، وہ مرزائی ہے، وہ خوجہ ہے، وہ اسماعیلی ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ خارجی ہے. یہ جوتیوں میں دال جو مسلمانوں میں 73 فرقے بنے اور اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، کیوں؟ قرآن و سنت کو اپنے اپنے مرضی سے لوگوں نے سمجھ کر کے اپنے اپنے فرقے بنائے، جماعتیں بنائیں، اور اس طرح سے ان کے شاگرد پیدا ہوئے جو اپنے اپنے استادوں کے پیچھے لگ گئے. ان کی اپنی جماعت بن گئی، ان کا اپنا گروہ بن گیا، ان کی اپنی ٹولی بن گئی. پتہ چلا اگر ایک جماعت نے دوسری جماعت کے خلاف کوئی بات کر دی، بھیڑ گئے شاگرد کے شاگرد. استاد بیٹھے ہیں، شاگرد لڑائی کر رہے ہیں. بغداد کے چوراہوں پر یہی ہوتا تھا، تاتاری آ کر کے ختم کرتے تھے اور حضرت لوگ شاگرد مناظرے کر رہے ہیں جناب عالی. یہ فرقہ بندیاں، یہ جماعتیں، ولا تفرقوا جس کو قرآن میں کہا گیا مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آج وہی امت فرقے بن کر کے جماعت ایک دوسروں کو برا کہتی ہے، ایک دوسری جماعت پٹتی ہے، دوسرا ہنس رہا ہوتا ہے. ہماری جماعت کا آدمی نہیں، مرنے دو، یہ وہاں بھی ہیں، ان کو ختم ہونے دو، ان کو امریکہ چڑھا دو، ان کو انگریزوں کو چگلیاں لگا کے ان کو ختم کروا دو، مٹا دو. اس طرح سے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے. مسلمانوں، ہم ایک ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری حدیث ایک ہے. اے مسلمانوں، ہم کو بھی ایک بننا ہے. بولو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. ہمیں یہ تمام فرقے، یہ جماعتیں جو مولوی ملاؤں نے بانٹی ہیں، رب کی قسم انہیں ختم کرو، انہیں ختم کرو، بدعات سے توبہ کرو. اللہ اکبر، اللہ. بیٹھو 2 منٹ بیٹھو، آپ لوگ بیٹھو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اگر اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں، ایمان اور عقیدے اور نیکیوں کو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کریں. یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہی ان محنتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. حضرات، یہاں باتھ رومز پیچھے موجود ہیں، آپ لوگ نماز کی تیاری کر لیں اور نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. پھر اس کے بعد چائے کا انتظام کیا گیا ہے منتظمین کی جانب سے. چائے اور بسکٹس ریفریشمنٹ کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی سوال و جواب کے نشست کے ساتھ. آپ لوگ سوال تحریری طور پر لکھ کر پیش کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ پیش کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات، ایک بار پھر جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامک سی پورٹ دعوت سینٹر کے یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. اسلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے.
اور دوسرا تملک العرب والعجم. اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی ہے اور یہ کیفیت دے کر کے آج ختم بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام. ایک چینل ہے جس پر بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو. یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے. شمیم احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے. دہلی کے قریب چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جسم میں اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو. آپ کا نام؟ محمد صابر. محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے. مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. دعوت سینٹر، جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا. کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے. میرا نام محمد زبیر ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم حاصل ہوتی ہے. ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں، دوست ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ خاص طور پر. اور میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کروں. بہت اچھا کام چل رہا ہے دینی دعوت کا. ہند و پاکستان کے
مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں. قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں رات دن جدوجہد. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے. فضل بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فضل ہے. والوں کے لیے جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے جو اپنے علاقے میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس جگہ وہ توحید نہ سیکھ سکے، لیکن یہاں آ کے دعوت سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کتاب و سنت کو جان لیے. علم ان کے دلوں میں آیا. اگر کاش اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اپنے علاقوں میں اگر نور ٹی وی کے ذریعے بتا دیا تو کیا ہی خوب ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہمارے اخوان جن کے تاثرات آپ نے سنے، اسی پر اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول